ایک ہیڈ ماسٹر کا مشہور واقعہ ہے جب وہ کسی اسکول میں استاذ تعینات تھے تو اس وقت وہ بچوں سے ٹیسٹ لیا کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے پر ان کو جزا اور سزا بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ جب انہوں نے بچوں سے ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ کے اختتام پر وہ کاپی لیتے، چیک کرتے اور غلطیاں نکال کر غلطیوں کو لکھ دیتے، پھر وہ کاپی بچے کے ہاتھ میں تھما دیتے اور اس کو کہتے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ یوں کرتے کرتے پوری کلاس کا ٹیسٹ اختتام کو پہنچا اور وہ سب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ میں آپ کے ہاتھوں پر چھڑی لگاؤں گا، رسید کروں گا، آپ اپنی غلطیاں بتاتے جائیں گے اور اس کے مطابق میں چھڑیاں رسید کرتا جاؤں گا۔ گویا بچوں نے ویسا ہی کیا کہ وہ اپنی غلطیاں بتاتے، میری ایک ہے، میری 2 غلطیاں ہیں، میری 3 غلطیاں ہیں۔ باوجود ہیڈ ماسٹر نرم دل ہونے کے وہ ان کو چھڑیاں تو مارتے لیکن آہستہ سے مارتے کہ مقصد یہ تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ نصیحت ہو جائے اور مارنا مقصد نہیں تھا۔ تو مارتے مارتے اسی طرح کرتے کرتے ایسے بچے کے پاس پہنچے جو چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ رونے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ آپ ان کی غلطیوں پر مار دے رہی ہیں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ معرفت الہی میں وہ پلا پوسا ہیڈ ماسٹر بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے چھڑی بھی گر گئی اور بار بار یہ جملہ دہرانے لگا، اللہ کریم مجھے معاف کر دیجئے، میرا تو سب کچھ غلط ہے۔ اللہ کریم مجھے معاف کر دیجئے، میرا تو سب کچھ غلط ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یا کوئی آنکھ دیکھے واقعہ یا کوئی سنا واقعہ ایسا بھی دل پر اثر کر جاتا ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے بھی ایسے واقعات بے شمار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ غلط ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں پر شرمندگی اختیار کرنی چاہیے اور رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔